السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ غزہ پٹی میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے بھوک کا شکار۔ بچوں اور نوزائیدہ بچوں میں بھوک کی وجہ سے اموات بڑھ گئیں۔ حماس نے عالمی برادری سے مداخلت کا کیا مطالبہ۔ غزہ پٹی کی تائید میں دارالحکومت صنعاء سمیت 14 گورنریوں میں لاکھوں یمنی باشندوں نے احتجاجی مظاہروں میں کی شرکت۔ اسرائیل کی جانب سے امریکی حمایت سے جاری نسل کشی کے خلاف بلند کی گئی آواز۔ مالٹا کے قریب غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی ڈرون نے کی بمباری۔ بحری جہاز میں لگی آگ، حملے میں امدادی کارکن محفوظ۔ سرحد پر حالات مسلسل کشیدہ۔ پاکستانی فوج نے آج لگاتار 9ویں دن بھی بلا اشتہار فائرنگ کی۔ ہندوستانی فوج نے دیا بھرپور جواب، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اور پاکستان نے آج 450 کلومیٹر تک زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کیا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ۔ حکام نے دفاعی نظام پر اعتماد کا کیا اظہار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی عالمی خبروں سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما عبدالرحمان نے کہا کہ غزہ پٹی کو جدید دور میں بدترین انسانی آفت کا سامنا ہے، کیونکہ مکمل قحط کے مرحلے میں داخل ہو گیا اور شدید غذائی قلت ہے۔ خاص طور پر بچوں اور نوزائیدہ بچوں میں بھوک کی وجہ سے اموات بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی امداد کے داخلے کو روکنے کے نتیجے میں بدترین المیہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک ویڈیو ٹیپ شدہ خطاب میں حماس لیڈر نے کہا کہ ظالم اسرائیل نے غزہ کو ایک وسیع جیل میں بدل دیا، جہاں بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے زندگی موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ عالمی ضمیر کے بے حسی اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے جاری جرائم کو روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کرنے میں ناکامی کی وجہ سے فلسطینیوں کی نسل کشی بڑھ گئی۔ یہ جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری ایسے مذمتی بیانات تک ہی محدود ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ غزہ پٹی میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے بھوک کا شکار ہیں۔ صحت کے نظام کی تباہی، کراسنگ کی مسلسل بندش، امداد اور ایندھن کی عدم فراہمی کی وجہ سے شدید غذائی قلت ہے۔ ہسپتال تباہ ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس دوران اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 32 افراد کی شہادت کی اطلاع ہے۔ غزہ پٹی کی تائید کرتے ہوئے دارالحکومت صنعاء سمیت 14 گورنریوں میں لاکھوں یمنیوں نے اسرائیل کی جانب سے امریکی حمایت سے جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ ان مظاہروں کی اپیل یمن کی حوثی مزاحمتی تحریک کے سربراہ عبدالملک حوثی کی جانب سے کی گئی۔ ان کی اپیل پر دارالحکومت صنعاء کے صابین اسکوائر میں منعقدہ جلوس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ الاقصی سپورٹ کمیٹی کے مطابق یمن میں 800 مقامات پر فلسطینیوں کی تائید اور اسرائیلی اور امریکی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے ہوئے اور جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینر اٹھائے رکھے تھے جن پر ہم قاتلوں اور متکبروں کے سامنے غزہ اور فلسطین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں لکھا ہوا تھا۔ مظاہرین نے غزہ کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا، نعرے لگائے اور یمنی اور فلسطینی پرچم لہرائے گئے۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ امریکہ کو عالمی دہشت گرد اور ظالم صہیونی ریاست اسرائیل کا پشت پناہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ یمنی عوام صہیونیوں اور امریکیوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آئرلینڈ نے غزہ میں جاری انسانی تباہی کے بارے میں خبردار کیا اور ظالم اسرائیلی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ غزہ میں 8 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے کسی بھی قسم کی انسانی یا تجارتی امداد کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے جنگ سے بحال علاقے میں قحط کی صورتحال ہے۔ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہسپتالوں میں بنیادی دواؤں کی کمی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سب سے طویل ناکہ بندی ہے اور یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے امور خارجہ اور تجارت سائمن ہیرس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی کو جان بچانے والی امداد سے انکار بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہیرس نے مزید بگاڑ کو روکنے کے لیے عالمی برادری سے فوری جنگ بندی اور فوری کارروائیوں کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ مالٹا کے قریب غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے فریڈم فلوٹیلا کے ایک بحری جہاز پر ظالم اسرائیل ڈرون کی جانب سے بمباری کی گئی، جس سے اس میں آگ لگ گئی۔ یہ بحری جہاز تیونس سے آ رہا تھا، جس میں انسانی حقوق کے 30 بین الاقوامی کارکن بھی سوار تھے اور مالٹا کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانی میں ظالم اسرائیلی فوج نے اس کو ڈرون سے حملے کا نشانہ بنایا۔ فریڈم فلوٹیلا کے ترجمان نے کہا ہے کہ جب جہاز بین الاقوامی پانی میں لنگر انداز تھا، مالٹا سے درجنوں میل دور اس پر ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں سے ایک نے
پاور جنریشن سسٹم کو نشانہ بنائے، جس سے جہاز کے کمان میں آگ لگ گئی اور اس کے ملک کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ کارکنوں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے کی اطلاع ملی ہے۔ مالٹا کے کارکنوں کو جہاز پر سوار کارکنوں کے ساتھ شامل ہونا تھا جو میسور غازہ پٹی کے لیے امداد لے کر جا رہا تھا۔ ہند پاک سرحد پر حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ پاکستانی فوج نے ہفتے کو لگاتار 9 دن بھی بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا ہندوستانی فوج نے بھرپور جواب دیا ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق 2 اور 3 مئی کے درمیانی شب پاکستانی فوج کی جانب سے چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن دونوں جانب سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ واقعات اس المناک حملے کے بعد سامنے آئے ہیں جو 22 اپریل کو پہلگام میں پیش آیا تھا، جہاں دہشت گردوں نے 26 افراد کو قتل کیا۔ اس حملے کے بعد ملکگیر سطح پر غم و غصہ ہے۔ ہندوستان نے کئی سخت اقدامات کیے۔ اٹاری واگا سرحد کو بند کیا گیا، پاکستانی شہریوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا گیا اور پاکستانی طیاروں کے لیے فضائی حدود بھی بند ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے شملہ معاہدے کو تسلیم نہ کرنے اور LOC کو نظر انداز کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان نے آج ہفتے کے روز 450 کلومیٹر تک زمین سے زمین پر حملہ کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آباد نے کہا ہے کہ میزائل جیسے ابدالی ویپن سسٹم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مشن انڈس کے حصے کے طور پر لانچ کیا گیا۔ پاکستان کا میزائل تجربہ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد ہندوستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان ہوا ہے۔ ہندوستان پڑوسی ملک کی جانب سے کسی بھی میزائل تجربے کو ایک سنگین اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھتا ہے۔ پاکستانی حکومت نے کہا کہ اس لانچ کا مقصد فوجیوں کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا، میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم سمیت کلیدی تکنیکی پیرامیٹرز کی تصدیق کرنا تھا، اور پاکستانی حکومت نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر فوجی سربراہوں نے ملک کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے فوج کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ ایک ایرانی خاتون 9 دنوں سے اٹاری سرحد پر موجود ہے اور وہ سرحدی مسائل کی وجہ سے واپس نہیں ہو سکے۔ اس نے میڈیا سے بات چیت کی اور ہندوستانی حکام سے مداخلت کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ پہلگام دہشت گرد واقعے کی اس خاتون نے مذمت کی اور اسے افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ Days and in 24 hours, 9 days. But this is very tough and hard situation for me. I'm waiting here and the request from Prime Minister Narendra Modi. We have very good memory from India. We respect Indians, we respect Indian culture, we respect your decision. But now, I don't know what's the problem. I cannot enter into this border, but Pakistani people, they can. What's the problem? Have you talked to the embassy? Yes, I already talked with the Iran embassy, asked them request from foreign minister. Then they found one solution way to solve our problem. But unfortunately, still I'm here. This is the main problem. Okay. I want to go back my home, but there is no any solution. No. So still you're waiting for here. Yes. So what they said to you? Pardon me? Your embassy? What Yeah. did they tell you when you've been to over there to ask? Then they are also waiting from because they have already sent letter, request letter to Pakistan embassy or India? no Indian foreign minister. Okay. Yes. Then now they are waiting to reply. I think Haven't got any reply. Actually, I don't know exactly what's the procedure of them, because they are politician and I don't know the politician. I'm a simple teacher.
ظالم اسرائیلی فوج نے غنڈہ گردی اور بین الاقوامی دہشت گردی کی اپنی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دمشق میں صدارتی محل کے آس پاس کے علاقے کو نشانہ بنایا اور شام کے خلاف پھر جارحیت کی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا کہ فوج نے شام کے دارالحکومت میں صدارتی محل کے قریب ایک ہدف پر حملہ کیا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب اسرائیل نے 2 دنوں کے اندر شام پر حملے کیے۔ شام کے معاملات میں اس کی مسلسل مداخلت اور افراتفری پھیلانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر اپنے دفاع کا جھوٹا بہانہ اختیار کیا گیا۔ اسرائیل نے کہا کہ شامی حکومت کے لیے ایک واضح پیام ہے۔ شام کی وزارت داخلہ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ ان گروہوں کی جانب سے آج صبح اس علاقے کے مضافات میں سیکیورٹی چوکیوں پر کیے گئے حملوں میں 11 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ غزہ پٹی میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے بھوک کا شکار، بچوں اور نوزائیدہ بچوں میں بھوک کی وجہ سے اموات بڑھ گئیں۔ حماس نے عالمی برادری سے مداخلت کا کیا مطالبہ۔ غزہ پٹی کی تائید میں دارالحکومت صنعاء سمیت 14 گورنریوں میں لاکھوں یمنی باشندوں نے احتجاجی مظاہروں میں کی شرکت۔ اسرائیل کی جانب سے امریکی حمایت سے جاری نسل کشی کے خلاف بلند کی گئی آواز۔ مالٹا کے قریب غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی ڈرون نے کی بمباری، بحری جہاز میں لگی آگ، حملے میں امدادی کارکن محفوظ۔ سرحد پر حالات مسلسل کشیدہ، پاکستانی فوج نے آج لگاتار 9ویں دن بھی بلا اشتہار فائرنگ کی، ہندوستانی فوج نے دیا بھرپور جواب، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اور پاکستان نے آج 450 کلومیٹر تک زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کیا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ، حکام نے دفاعی نظام پر اعتماد کا کیا اظہار۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔